الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز لائق صد احترام حضرات قائدین انجمن طلباء اسلام پاکستان، لائق صد احترام دیگر مہمانان گرامی عزیز طلبہ، حمد و صلات کے بعد اس فقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے بہت ہی معروف آیت مقدس تلاوت کی. قبل اس کے کہ جو کچھ تلاوت کیا گیا اس کے تحت کچھ لغوشائی ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ انجمن دائے اسلام کے کارکنان نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پنڈی اس سالانہ اجتماع میں حاضری دینی، میں حاضر ہوا اور ملک کے چیدہ علاقوں سے قائدین انجمن طلباء اسلام یہاں موجود ہیں. بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ملک کا اہل سنت و جماعت کے نوجوانوں کا عید اور عرب الحمدللہ آج کے اجلاس میں موجود. اور مجھے یہ فرمایا گیا کہ آج کی اس نشست میں مجھے گفتگو کرنی ہے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی محرک کے انقلاب. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے انقلاب آ سکتا ہے. اور اس میں ذرا سا اضافہ میں یہ کروں گا کہ عشق رسول یہ دعویٰ ہے اور اس کی دلیل اطاعت رسول. جب تک اطاعت رسول، میرا خیال ہے میری گزارش کو لوگوں نے سنا نہیں، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھے معاف کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. سبحان اللہ، اس ہدائی کے قربان جائیں. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. میں ایک اصولی بات عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد گفتگو. مجھے صرف یہ بتا دیا جائے وقت کتنا. آپ اس دنیا میں کسی شخص پر بھی انگلی رکھیں اور اس سے یہ پوچھیں کہ یہ بتاؤ تمہیں حضور سے محبت ہے یا نہیں، عشق ہے یا نہیں، لگاؤ ہے یا نہیں، انسیت ہے یا نہیں، ہر شخص کا یہ دعویٰ ہوگا کہ اسے حضور سے بڑی محبت ہے، بڑا عشق ہے، بڑا لگاؤ ہے، بڑی انسیت. یہ ہے دعویٰ. اچھا یہ تو ہے دعویٰ، اس کی دلیل کیا ہے؟ جو شخص بھی عشق کا مدعی ہے
اس کی دلیل یہ ہے کہ جس کی محبت کا ہم بھرتے ہیں، جس کی محبت کے ہم گن گاتے ہیں، ان کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں، ورنہ کیا ہوگا؟ دعویٰ تو موجود ہے، دلیل غائب۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ دلیل ہو اور دعویٰ غائب۔ بہت سارے حضرات آپ کو بظاہر اتنے اطاعت گزار نظر آئیں گے کہ سجدہ کرتے کرتے ان کے ماتھے کی طرف آپ جب دیکھیں تو وہ بالکل ایک محفل میں نمایاں نظر آتے۔ یہ اطاعت تو ہے، مگر ان کی اطاعت عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے بالکل خالی۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت، چاہے وہ علماء ہوں، مشائخ ہوں، طلبہ ہوں، اساتذہ ہوں، پروفیسر ہوں، کسی شعبے میں ان کا تعلق کیوں نہ ہو، الحمدللہ اس معاملے میں تو لوگ ہمیں بدنام کرتے کہ یہ تو سوائے عشق کی کوئی بات کرتے ہی نہیں۔ یہ کتنا اچھا الزام ہے آپ پر کہ ان اہل سنت کو جب دیکھو جب عشق مصطفیٰ کی باتیں، جب دیکھو محبت رسول ہی کی باتیں، جب دیکھو حضور علیہ السلام کے عشق گن گاتے ہیں، کبھی سلام پڑھتے ہیں، کبھی نعت پڑھتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ میں نے اس کو ایک مثال سے یوں بیان کی کہ ایسا کیوں ہے؟ وہ بالکل ایسے جیسے آپ کے مکان میں ایک درخت ہو اور آپ تو روزانہ جانے کیا کیا کھائیں، اور درخت میں آپ روزانہ پانی ڈالتے، آج بھی پانی، کل بھی پانی، پرسوں بھی پانی، ترسوں بھی پانی، اور آپ خود کبھی بریانی کھائیں، کبھی زردہ کھائیں، کبھی گلاب جامن کھائیں، کبھی قورمہ کھائیں، کبھی کچھ کھائیں، کبھی چنی کھائیں، کبھی چنا کھائیں۔ ایک دن وہ درخت آپ سے یہ کہنے لگ جائے، عالی جناب یہ کہاں کی دیانت، یہ کہاں کی شرافت، یہ کہاں کی عدالت کہ آپ تو روزانہ جانے کیا کیا کھائیں، بریانی، پلاؤ، زردہ، اور مجھے روزانہ پانی، آج بھی پانی، کبھی پانی۔ ایک دن آپ اس درخت کی باتوں میں آ جائیں، اور ایک دن آپ نے ڈالا سرسوں کا تیل، ایک دن ڈالا گھی، ایک دن ڈالا اصلی گھی، اگرچہ نہ ملے، آج کل تو پنجاب میں بھی گھپلا ہو گیا ہے۔ سنا یہ تھا کہ پنجاب میں اصلی گھی ملا کرتا تھا، یہ ماضی کی باتیں، حال کی نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے کبھی ڈالڈا ڈال دیں، کبھی کھوپرے کا تیل ڈال دیں، کبھی زیتون کا ڈال دیں، اور کبھی کبھی پانی ڈال دیا کریں۔ مجھے بتائیے یہ پودے کی آبیاری ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ حالانکہ چیزیں تو آپ نے بڑی قیمتی قیمتی ڈالی، اصلی گھی ڈالا ہے، اور جناب کبھی ڈالڈا ڈالا ہے، کبھی کچھ ڈالا، کبھی کچھ، اور پانی تو مفت ملتا، لیکن اس پودے کی آبیاری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے جس طریقے سے پودے کی آبیاری، اس کا پھلنا پھولنا صرف پانی کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی طرح اہل سنت جہاں موجود ہوں ان کے سینے کی ٹھنڈک صرف ذکر مصطفیٰ ہی سے ہوا کرتی ہے۔ عشق مصطفیٰ ہی ہماری میراث۔ عزیزان محترم، اب اس عنوان پر اگرچہ میں کوئی 2-1 سال پہلے اس سے اسلام آباد اس عنوان پر میں تقریر کر چکا، لیکن میں آج عنوان تو میں نے وہ بنایا لیکن باتیں مجھے دوسری کرنی۔ عزیزان گرامی، جب عشق مصطفیٰ کی بات چلی تو سبحان اللہ اس پر دلیل اتنی مضبوط ہونی چاہیے جیسے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم اطاعت فرما دو، جس کے مرادی معنی میں کر رہا ہوں، اے اس آب گل میں رہنے والوں جو تم میں اس بات کا خواہاں ہے، جو تم میں اس بات کا متمنی، اس بات کا خواہش مند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محبوب بندہ بنا لے، حبیب فرما دو فاتبعونی، وہ تمہاری اتباع کرے، وہ تمہاری غلامی کرے، وہ تمہارے دامن میں آ جائے، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضور کی خدمت میں ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے گی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ حضور فرماتے اتنی صدیاں بیت جائیں گی تو قیامت آئے گی، اتنے سال گزر جائیں گے تو قیامت آئے گی، قیامت سے متعلق گفتگو فرما دیتے، مگر حضور علیہ السلام نے بڑی عجیب و غریب آج بات پیدا فرمائی، بجائے اس کی کہ سائل کے سوال کا جواب دیتے، سائل سے خود ایک سوال کر لیا، فرما میرے غلام قیامت تو جب آنی ہے سو آئے گی، مگر یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ کیا تیاری؟ آج میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیے قیامت کے لیے کیا تیاری، میں آپ سے بتاؤں کہ پوچھوں یہ بتائیے کل قیامت کے لیے ہم نے کیا ساز و سامان اکٹھا کیا ہے؟ یقیناً ہمارے پاس آئیں شائیں تو ہوگی مگر معقول جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اور بات تو یہاں اللہ کا نبی اپنے غلام سے پوچھ رہا کہ قیامت تو آئے گی، جب آئے گی مگر یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟
होता आजकल के जहन का आदमी। जैसे आप देखते हैं आज तौहीद का बड़ा चर्चा है, गली गली चर्चा। अरे साहब मवाहिद मवाहिद ऐसे हलफ और मखारिज से निकालते हैं तौहीद का लफ्ज कि लगता यह है कि तौहीद के मानने वाले यही। आजकल का कोई इस तौहीद नुमा आदमी जो मानने वाला इस कसम का आदमी कोई होता और हुजूर उससे पूछते कि बताओ तुमने कयामत के लिए तैयारी क्या की, बहुत मुमकिन कि वो ये जवाब देता ये 5 वक्ता नमाजें क्या ये कयामत की तैयारी नहीं है, क्या महीने भर का रोजा रखना ये कयामत की तैयारी नहीं है, क्या ये ज़कात देना कयामत की तैयारी नहीं है, क्या हज करना उमरा करना कयामत की तैयारी नहीं है, क्या अव्वाबीन का पढ़ना चाश का पढ़ना ये क्या कयामत की तैयारी नहीं। वो सारी बातें गिना देता कि मैं तो कयामत के लिए ये कर रहा हूं ये कर रहा हूं चुनी कर रहा हूं चुना कई बातें गिना देता। मगर अल्लाह अकबर सहाबी रसूल क्या कहते हैं, हुजूर जहां तक तैयारी का मामला है कल कयामत में कोई तैयारी नहीं। क्या मतलब हुआ, गौर कीजिए इस बात को। न नमाजों पर फख्र है, न सजदे की हलावत पर फख्र है, न रोजों पर है, न गोया ज़कात पर है, न हज पर है, न उम्रे पर है, किसी बात पर फख्र नहीं कि बतौर दलील बयान करें कि ये मैं करता हूं कयामत के लिए। कहा हुजूर कयामत के लिए कोई तैयारी नहीं बजूस एक बात के, और वो बात क्या है, नमाज तो ऐसी चीज है। मैं आपसे पूछूं और माशाल्लाह अहले इल्म भी मौजूद है, इनसे पूछिए कि मैं रोजाना नमाज पढ़ता हूं, आप अंजुमन तलबा इस्लाम के कायदीन हैं, मुझे सनद दीजिए कि कबूल हो गई। कोई आपको सनद नहीं देगा। सुबह उठने के बाद आप किसी दारुल इफ्ता में जाइए और पूछिए कि जनाब मैं इतनी नमाजें और रोजा रखता हूं, क्या अल्लाह ताला के यहाँ मुस्तजाब हो गया? आपको कोई जवाब वहां नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए अजीजान गिरामी हमें पता ही नहीं कि हम जो आमाल करते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मकबूल है या नहीं। इसलिए उन्होंने फख्र इस बात पर नहीं किया। कहा हुजूर एक तैयारी है कयामत के लिए, और वो तैयारी क्या है? फरमाया तैयारी ये है कि आपसे इश्क है, आपसे मोहब्बत है, और इसके अलावा कल कयामत में कोई तैयारी नहीं है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने इरशाद फरमा अच्छा अगर हमसे मोहब्बत और इश्क है तो इंशाअल्लाह कल कयामत में तुम उसी के साथ होगे जिससे मोहब्बत करते हो। ये कितनी बड़ी सनत है अजीजान गिरामी हम गुलामों के लिए और उश्शात रसूल के लिए। ये कितनी बड़ी सनत कि जब तुम हुजूर से मोहब्बत करते हो तो कल कयामत में अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के साथ होगे जिनसे मोहब्बत करते हो। तो मालूम हुआ अजीजान गिरामी इश्क रसूल यही अहले सुन्नत व जमात का सरमाया। और इसके अलावा हम नहीं कह सकते कि जो आमाल हम करते हैं वो हमारे आमाल कबूल होते हैं या नहीं। आप देखिए सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, मैं निकाह अर्ज करता हूं और बहुत तूल तवील वाक़िया से परहेज करते हुए ये इश्क रसूल ही था या नहीं। वरना मुझे बताइए कि हजरत बिलाल का रोजाना मार खाना, गर्म रेत पर घसीटा जाना, पत्थर उनके ऊपर रख दिया जाता और ये कहा जाता कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेना छोड़ दे और इस्लाम का नाम लेना छोड़ दे। और वो ये थे कि अहद अहद का नारा बुलंद किया करते थे। मेरी दानिश में अगर मुझसे पूछें तो शायद इसका तर्जुमा यूं बनता है कि हजरत बिलाल इश्क रसूल में ये सारी सहुबतें और ये सारी परेशानियां इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे, वो समझ रहे थे कि आदमी अगर 2 टके का मटका भी लेता तो ठोर बजाकर देखता कहीं से चू तो नहीं रहा, कहीं से कोई सुराग तो नहीं है, कोई सान तो नहीं है। तो आदमी जब 2 पैसे का माल लेता है तो फर्क कर लेता है। और हजरत बिलाल अपनी जबान हाल से ये कह रहे थे कि मैं भी एक सौदा हूं और बाजार मुस्तफा में रखा हुआ हूं, मेरे आका मुझे ठोक बजाकर देख रहे हैं कि बिलाल में कोई खोट तो नहीं, कोई कमी तो नहीं है। यही तो वो इश्क है कि दिन रात सताए जा रहे हैं, मगर मजाल है कि जनाब इश्क का नशा उतर जाए। हजरत बिलाल ने यह साबित करके बता दिया। आप जानते हैं जरा बात जरा बुरी सी है, कहीं प्यारो मोहब्बत का सिलसिला निकल आए और नौजवान को पकड़कर 2-4 थप्पड़ मारे तो सारा नशा निकल जाता। कोई शख्स शराब अगर पी ले, थोड़ी सी खटाई खिला दे तो नशा उतर जाएगा। कितनी ही शानदार शराब पी ले, 2-3 नींबू आप पानी में निचोड़ कर दे दे तो उसका सारा नशा उतर जाता। ये दुनिया में जितने नशा है, कोई खटाई से उतर जाता, कोई मार से उतर जाता, कोई खाली डरावनी निगाह से उतर जाता। और हजरत बिलाल कह रहे थे
یہ نشہ نہ شراب کا ہے نہ کسی اور کا ہے، یہ عشق رسول کا نشہ ہے جسے نہ تلوار اتار سکتی نہ ترشی اتار سکتی۔ اس کا سینہ عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو جائے عزیزان گرامی، اسے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اور یہی وجہ شرط یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ سینوں میں راسخ ہو جائے، محبت رسول سینے میں رچ اور بس جائے۔ مجھے حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی ایک روایت نقل کی، کیونکہ مجھے آج آپ کو عشق رسول سمجھانا اور بتانا ہے۔ ایک عشق تو وہ ہے جو کہا جاتا، یا وہ ہے کہ جس کو مجازی آپ کہتے ہو، حقیقی عشق رسول کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی مدارج النبوت میں اس واقعے کو نقل فرمایا کہ عشق ہو تو ایسا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جب تذکرہ چلا تو مجھے یاد آیا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آب و گل میں موجود تھے، کیا سما تھا کہ حضرت بلال اذان کہتے اور اذان میں جب یہ کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا اسم لیتے مسمہ کو سامنے بیٹھا دیکھ لیا کرتے تھے۔ کیا معاملہ ہوگا وہ کیسا سین ہوگا کہ اذان میں جن کا نام لیں ان کو سامنے بیٹھا ہوا دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور جب حضور کا وصال ہوا، آپ کے وصال کے بعد حضرت بلال نے اذان کہنی چھوڑ دی، اذان نہیں کہی اور اپنے شہر حلب چلے گئے۔ اور وہاں جانے کے بعد شیخ محقق لکھتے ہیں کہ عشق بھی بڑا عجیب ہوا۔ یہ کہ ایک دن حضرت بلال نے خواب دیکھا۔ خواب صرف اتنا تھا کہ حضور خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا بلال کیا اب تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ اتنے جملے تھے۔ اور حضرت بلال کا حال یہ کہ خواب ہی میں اتنا رو رہے کہ گھر والے بیدار ہو گئے، گھر والے جگ گئے کہ یہ حضرت بلال کا کیا معاملہ۔ اب جب ان کی آنکھ کھلی، بغیر تاخیر اپنا زاد رخت سنبھالا، رخت سفر باندھا اور مدینے منورہ کی طرف چل دیے۔ کیوں؟ کسی شاعر نے بھی کہا، اور بات یہ ہے کہ عشق اصل میں دلیل کا تابع نہیں ہوا کرتا، عشق کبھی دلیل کا تابع نہیں ہوتا اور کبھی دلیل نہیں مانتا۔ اب دیکھیے حضرت بلال کے عشق کا عظیم بر صغیر کا محدث نقل کر رہا، جس سے معلوم ہوتا یہ افسانہ نہیں ہے، حقیقت حال۔ یہ مدینے منورہ آئے اور آنے کے بعد عقل و خرد کا فتویٰ تو یہ تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا، قبر شریف میں جلوہ گر ہیں، یہ تو عقل کا فتویٰ۔ سنیے عشق کا حال۔ شیخ محقق لکھتے ہیں جب حلب سے اپنے مدینے منورہ پہنچے، گلی کوچوں میں رسول اللہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ جب گلی کوچوں میں حضور کو نہ دیکھا، ایمان کی حرارت کہہ رہی تھی کہ جب دعوت دی ہے تو یقیناً زیارت ہو۔ جب دیکھا گلی کوچوں میں نظر نہ آئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، مسجد شریف کے ہر ستون کے پیچھے حضور کو تلاش کر رہے ہیں۔ اور جب کہیں نظر نہ آئے تو حضور کے مزار اقدس کے قریب آن کر اتنا گریا، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ آپ جانتے ہیں کسی معروف یا مشہور آدمی کا گزر کسی گویا بازار سے ہو جائے، کسی شہر کی گلی سے ہو جائے، اپنے پرائے سب پہچان جاتے ہیں۔ یہ تو بے ہوش ہو کر وہاں گر گئے اور کچھ لوگوں نے آپ کو گلیوں میں دیکھ لیا۔ یہ لوگ ڈھونڈ رہے کہ ہم نے بلال کو دیکھا، حضرت بلال کہاں؟ چنانچہ ان کی ڈھونڈ مچی اور کیا دیکھا کہ بے ہوشی کے عالم میں حضور کے مزار کے قریب جلوہ گر۔ ان کو ہوش میں لایا گیا، لانے کے بعد انہیں بٹھایا، کچھ ادھر ادھر کی رسمی باتیں ہوئیں اور اس کے بعد غالب گمان یہ کہ کوئی نماز کا وقت آ گیا۔ اور جب لوگ حلقہ باندھے بیٹھے، کسی سم سے آواز آئی کہ بلال آج ہمیں وہ اذان سنا دو جو حضور کو سنایا کرتے تھے۔ اگر آج وہ اذان سنا دو جو حضور کے زمانے میں ہوتی تھی تو سبحان اللہ، صحابہ سمجھ رہے تھے ہمارا مقدر جاگ جائے گا، وہ اذان ہم سنیں کہ جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہوتی۔ اب دیکھیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے اذان کہنا ہے تو ثواب کا کام ہے یا نہیں؟ اذان میں نمازی کو بلانا ثواب کا کام ہے یا نہیں؟ ہم نے حدیثوں کی کتابوں میں پڑھا کل قیامت میں ہر شخص جھکا ہوگا، سخت ندامت سے اس کی گردنیں جھکی ہوں گی
اور کل قیامت میں آپ جانتے ہیں کن کی گردنیں اونچی ہوں گی؟ فرمایا جو اذان کہنے والے ہیں ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، باقی سب کی جھک جائیں گی، اذان کہنے والے کی گردنیں اونچی ہوں گی۔ آپ جانتے اس معاشرے میں مؤذن کا کیا مقام؟ آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں مؤذن کا مقام کیا ہے؟ ارے صاحب مجھے کہنے دیجئے کہ اگر مؤذن کو کسی گھر سے روٹی آتی ہے تو برتن الگ رکھا جاتا کہ مؤذن صاحب اس میں کھائیں گے نا، اس لیے برتن ان کا الگ رکھا جاتا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کوئی رشتہ اسلام آباد کا کوئی بہت شاندار مرق اور مسجع محل ہو اور وہاں کوئی بچی جوان ہو، ایک آدمی کراچی سے رشتہ لائے اور السلام علیکم، وعلیکم السلام جی کیسے آئے، ادبی اور جناب نجی زبان میں کہا کہ آپ کی بچی جوان ہے، ہمارا بچہ جوان، ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں اگر کوئی رشتہ استوار ہو جائے تو کیسا؟ انہوں نے کہا ماشاءاللہ صاحب اندھے کو دو آنکھیں چاہیے اور کیا چاہیے، ہم بھی جوان بچی کا رشتہ تلاش کر رہے تھے، لیجئے گھر بیٹھے آ گیا، چلیے صاحب معاملات طے ہو رہے ہیں، عمر کیا ہے لڑکی؟ ان کا 22 برس، چلیے کیسا ہے؟ بڑا حسین اور جمیل، سبحان اللہ ساری باتیں ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی کام کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کراچی کی ایک مسجد میں مؤذن ہے۔ اور انہوں کھڑے ہو گئے وہ جناب لال پیلے ہو کر، یہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ تم نے اسلام آباد کی کوٹھی کی سیڑھیاں چلی ایک مؤذن کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے؟ مجھے بتائیے کس قدر اس شخص کی تذلیل ہوگی۔ اس لیے کہ اس معاشرے میں نہ امام کا کوئی مقام ہے نہ مؤذن کا کوئی مقام ہے۔ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات میں تاریخ میں پڑھا کہ ایک وقت آپ سے ملنے کے لیے آیا اور آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے قبیلے میں اذان کون لوگ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں اذان ہمارے ملازمین دیتے، ہمارے یہاں کے جو گھٹیا لوگ ہیں وہ دیتے، یعنی ہمارے غلام، ہمارے خدام، ہمارے موالی وہ اذان کہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تمہاری برادری اور قبیلے میں ایک بہت بڑا نقص ہے کہ چھوٹے لوگ اذان کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو خاندان کے تمہارے معزز اور عزت دار لوگ ہیں انہیں مؤذن ہونا چاہیے، انہیں اذان کہنا چاہیے تھا۔ اور خود ہمیں تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی ملتا، فرمایا امور سلطنت سے اگر مجھے رخصت ملتی یا فرصت ملتی تو میں اذان کہنے کا کام کرتا، اذان کہنا گوارا کرتا، کوئی اور کام نہ کرتا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اذان کا کہنا کتنی برکت کی بات۔ لیکن اب دیکھیے ہم نے جو یہ کہا کہ عشق کسی دلیل کا تابع نہیں ہوا کرتا، حضرت بلال سے کہا اذان کہیے، عقل و خرد کا تقاضا یہ تھا، اطاعت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کھڑے ہو کر کے اذان کہہ دیتے، کوئی بڑی بات نہیں۔ مگر اللہ اکبر عشق کا تقاضا یہ ہوا کہ لوگوں خدا کے واسطے مجھے اس خدمت سے باز رکھو، میں اذان نہیں کہہ سکتا۔ کہا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ فرما سنو یہ بات نہیں کہ اذان کا کہنا ناجائز، یہ بات نہیں کہ اذان کا کہنا وضع کے خلاف، میں اس لیے اذان نہیں کہنا چاہتا کہ جس دور میں میں اذان کہا کرتا تھا تو آقا کو سامنے بیٹھا دیکھ لیا کرتا، اب بلال میں یہ تاب کہاں، اس میں وہ آب و تاب نہیں کہ جب میں ان کا نام لوں اور وہ اگر سامنے موجود نہ ہو، یہ میری برداشت سے باہر ہے، انکار فرما دیا، میں اذان نہیں کہوں گا۔ لیکن لوگ جب کسی کام کے لیے ٹھان لیں کہ یہ کام ہونا، اس کی سینکڑوں تدبیریں نکال لی جاتی۔ لوگوں نے کیا شاندار طریقہ اختیار کیا کہ فوراً کسی صحابی کو حضرت علی کے گھر بھیجا رضی اللہ عنہ اور کہا کسی طریقے سے امام حسن امام حسین دونوں کو لے آئے۔ وہ دونوں کو لے کر آ گئے اور انہیں راستے ہی میں سجھا دیا، سمجھا دیا کہ تم جانا اور جانے کے بعد بلال سے ضد کرنا کہ تمہیں اذان سننی۔ چنانچہ یہ حضرات آئے، ان کو دیکھ کر حضرت بلال کھڑے ہو گئے، اپنے زانوں پر بٹھایا، پیار محبت کی باتیں ہونے لگی تو صاحبزادے نے کہا ہماری ایک خواہش۔ کیا خواہش؟ انہوں نے کہا ہماری خواہش یہ ہے کہ جو اذان ہمارے نانا کو سنایا کرتے تو وہ ہمیں بھی سنا دو۔ اللہ اکبر، اب تو سوچ بڑی زبردست آ گئی، اب تو ایسی سفارش آئی کہ اب تو انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کہا صاحبزادوں لو اپنے بلال کو کھڑا کر دو، جہاں لے جاؤ گے وہیں اذان کہہ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری رضا میں میرے آقا کی رضا، تم اگر خوش ہوگے تو یہ میرے آقا کی خوشی کا باعث ہوگا۔ اور حضرت بلال کو کھڑا کر دیا اور جب انہوں نے اذان کہی یہاں تک تو خیریت رہی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور جب ان کی زبان حق ترجمان پر یہ کلمات آئے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کلمات کا نکالنا تھا
کہ اس جگہ گھور کر دیکھتے ہیں کہ جب مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں پاتے ایک زوردار چیخ نکل جاتی ہے اور پوری اذان نہ کہہ سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے، اور گرنے کے بعد جب اٹھائے گئے وہ روایت کسی نے نقل کی، اس پر علماء اعتراض پر کہ اللہ اکبر، غور کیجیے جب بات نکلی عشق کی تو یہ کہنا بھی اسی عنوان سے اس کا تعلق ہے۔ جب ان پر سکرات کا وقت آیا، جان کنی کا، وہ سخت تڑپ رہے تھے، سخت پریشان تھے، پسینے سے گویا چہرہ اور پیشانی شراب ہو، ان کے گھر والے ان کو دیکھ کر بلک رہے تھے، فرماتے رو مت، رونا مت، کیا وجہ؟ کہا اس تکلیف کا خیال مت کرنا، اس لیے کہ یہ تکلیف کا اس لیے تم خیال مت کرنا، اس تکلیف کے بعد جب موت آئے گی تو حضور کا دیدار ہوگا، حضور کا دیدار ہوگا اس موت کے بعد، اس لیے مجھے اس تکلیف کا احساس نہیں ہے۔ غرض عزیزان گرامی غور کیجئے، پوری اذان نہ کہہ پائے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ عشق ہو تو ایسا ہو، رب کریم ان کے نالین کے صدقے ہمیں یہ عشق عطا فرمائے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان میں تھا۔ عزیزان گرامی اب آئیے، آپ نے کم سے کم میری ابتدائی گفتگو سے یہ تو سمجھ لیا کہ عشق رسول یہ دعویٰ ہے اور عشق رسول صحابہ کرام علیہم الرضوان میں کیسا تھا۔ اب آئیے ذرا اس کا ایک دوسرا پہلو جس کو مولانا روم علیہ رحمت قیوم نے بیان فرمایا، میں اس مثنوی کا ترجمہ آسان زبان میں عرض کرتا ہوں اور یوں سمجھی کہ اس حکایت کے مرادی معنی میں بیان کرنا۔ اللہ اکبر، مولانا روم اس مسئلے کو سمجھاتے، وہ موازنہ کرتے عشق مجازی اور اس کی حقیقی سے کہ ہم دنیا داروں کا عشق کیسا اور اللہ اس کے رسول کے جو اطاعت گزار لوگ ہیں ان کا عشق کیسا، اور کیا شاندار انداز میں سمجھایا۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا، توجہ کی، اس بادشاہ نے بازار سے کوئی لونڈی خریدی، نہایت حسن و جمال کی مرقع مسجع، خریدنے کے بعد بادشاہ سلامت کو ان سے بڑی محبت ہو گئی اس لونڈی سے، اور دیکھا کہ بتدریج اس لونڈی کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا، جیسے یرقان کا مریض ہوتا، اس طریقے سے دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب میں یہ بتایا گیا کہ بادشاہ سلامت اگر اس لونڈی کی جان بچانا چاہتے تو علی صبح آپ کے شہر کے دروازے سے ایک طبیب گزرے گا، وہ طبیب روحانی اور طبیب جسمانی ہوگا، آپ اس طبیب سے اگر اس کا علاج کرائیں تو یہ عورت جو ہے وہ جانور ہو سکتی، جان آ جائے، مرض چلا جائے گا۔ بادشاہ سلامت کی جب آنکھ کھلی تو ظاہر ہے کہ وہ تو دل دے بیٹھے تھے اس حسن و جمال والی عورت، یہ صبح جا کر شہر کے دروازے پر بیٹھ گئے، ایک سفید ریش بزرگ جو دیکھنے بھی ماشاءاللہ بزرگ نظر آتے، ان کا جب گزر ہوا تو بادشاہ سلامت نے انہیں پکڑا، ان کا ساتھ، ذرا میرے یہاں ایک مریضہ ہے، میں آپ سے علاج کرانا چاہتا ہوں۔ ان بزرگ نے کہا چلو لے چلو، مریضہ کہاں؟ وہ آئے شاہی محل میں، کہا مریضہ کو لاؤ، مریضہ کو رکھ دیا گیا۔ طبیب روحانی نے مریضہ کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ مریضہ کسی کی عشق میں کڑ رہی، جل رہی۔ اب کیا ہوا میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ اپنے دربار سے ایک ایسا ہوشیار آدمی لائیے، جس کا ترجمہ یوں کر دوں تو غلط نہ ہوگا کہ کوئی جرنل نالج جانتا، بہت اچھی معلومات، ویسا آدمی لائیے۔ اس آدمی کو لایا گیا، توجہ کیجئے، جو حکیم صاحب نے علاج کیا، مریض کی نبض پر ہاتھ رکھا، اور مریض کی نبض پر ہاتھ رکھنے کے بعد اس شخص سے، مریضہ سامنے، اس شخص سے کہا کہ تم ایسا کرو، دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان کے نام گناؤ، کتنے دنیا کے ممالک۔ اب اس کی نبض پر ہاتھ رکھا، غور کیجیے، اب مثلا اس نے گنایا پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بیروت ہے، سعودی عرب ہے، عرب امارات ہے، امریکہ ہے، لندن ہے، علم ہے، غلم ہے، سارا گناتے گناتے جب وہ پہنچا عراق پر تو عراق کا نام لیتے ہی مریض کی نبض میں حرکت پیدا ہو گئی، مریض کی نبض میں ذری سی حرکت پیدا ہوئی۔ اس شخص نے کہا، طبیب نے، بس یہیں رک جاؤ، عراق پر رک جاؤ، لگتا ہے اس کا محبوب عراق میں رہتا۔ انہوں نے کہا اچھا اب تم عراق کی اضلاع گناؤ، کس کے کہاں؟ اب جناب اس نے گنایا، جناب کی جناب یہاں کربلا ہے، نجف اشرف ہے، کوفہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، بصرہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب اس نے بغداد کا نام لیا تو مریض کی نبض میں ایسی حرکت پیدا ہوئی جیسے کسی صحت مند آدمی کی نبض میں حرکت ہوتی۔ ان کا رک جاؤ، بس لگتا ہے
کہ لگتا ہے کہ اس کا محبوب بغداد میں رہتا. اب انہوں نے کہا ایسا کرو کہ بغداد کے محلے شمار کرو. اب اس نے نبض پر ہاتھ رکھا ہوا, اب اس نے بغداد کے محلے شمار کیے. مثلا انہوں نے کہا یہ ہے وہ ہے اور ٹنگ بھاٹا ہے اور یہ اور سیٹلائٹ ٹاؤن. اور سیٹلائٹ ٹاؤن کا جب نام لیا تو مریض نے آنکھیں کھول دی. ان کا رک جاؤ, لگتا ہے اس کا محبوب سیٹلائٹ ٹاؤن میں رہتا. انہوں نے کہا اب ایسا کرو کہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے نمبر گناؤ مکانوں. اب اس نے نمبر گنانے شروع کر دیے. کوارٹر نمبر 1, کوارٹر نمبر 2, کوارٹر نمبر 3 کرتے 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 جب چلا وہ کہ کوارٹر نمبر 102. بس یہ کہنا تھا کہ مریض فوراً اٹھ کر کے بیٹھ گیا. وہ مریضہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی. اس حکیم نے کہا فلاں محلے کے فلاں مکان اور فلاں مکان کے آدمی جو ہیں وہ اس پر ٹھہر جاؤ, اس کا محبوب اسی مکان میں رہتا. اچھا انہوں کا اب اس مکان کے مکینوں کے نام گناؤ. اس نے گنایا جناب, اس میں ایک عبد الجبار رہتا ہے, ایک عبد الرحمان رہتا ہے, ایک عبد القہار رہتا ہے, ایک عبد الحبیب رہتا ہے. عبد الحبیب کا نام لیتے ہی مریض کے چہرے پر رونق آ گئی. حکیم صاحب نے کہا بغداد کے فلاں محلے کے فلاں شخص سے اس کی ملاقات کرا دی جائے تو یہ مریضہ اچھی ہو جائے گی. یہ تو مولانا روم نے واقعہ لکھا. اب اس کے بعد جو ہمیں جھنجھوڑا عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں, انہوں نے کہا سن تو اس بات کا دعوے دار کہ تجھے عشق رسول تیرے سینے میں راسخ ہے. اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں بتا, جب تو عشق مصطفیٰ کا دعوے دار ہے تو مدینے کا نام لیا جائے تو تیرے چہرے پہ رونق کیوں نہیں آتی؟ مدینے کی گلیوں کا نام لیا جائے تو تیری نبض کیوں نہیں پھاٹتی؟ ارے وہ تو دیکھ بناوٹی عشق ہے. اس کے محبوب کے شہر کا نام لیا جائے تو نبض حرکت کرتی ہے. اس کے محبوب کے گلی کا نام لیا جائے چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے. اس کے محبوب کا نام لیا جائے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے. اور ایک تیرا عشق ہے کہ جب مدینے کا نام لیا جائے تیری نبض نہیں پھڑکتی. اس مدنی تاجدار کا نام لیا جائے تو تیری آنکھ نہیں کھلتی. مجھے بتائیے کہ جب مؤذن یہ کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے بتائیے کتنے لوگوں کی آنکھ کھلتی, کتنے لوگ بیدار ہوتے. انہوں نے کہا یہ ہے تیرا عشق اور دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ عشق حقیقی رکھتا ہے. ارے ان کا تو بالکل بیکار ہے. تجھ سے تو زیادہ اس عراق کے رہنے والی لونڈی کا عشق ہے کہ اس کے سامنے اس کے محبوب کا نام لیا جائے تو نبض میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے. اس کی گلیوں کا نام لیا جائے تو چہرے پر سرخی آ جاتی ہے. اس کے محبوب کا نام لیا جائے تو مریضہ اٹھ کر بیٹھ جاتی. دیکھ لیا تیرا عشق وہ ہے اور ان کا عشق یہ ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے کہ ہمیں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسا مرقع اور مسجع ہونا چاہیے. عزیزان گرامی, یہی تو اقبال کہتا تھا کہ آتش نمرود میں کود پڑا عشق اور عقل ہے محل تماشا لبے بام ابھی. عقل سے اگر پوچھیں تو ابراہیم علیہ السلام اگر سوچتے کہ میں اگر آگ میں کودا تو یہ تو جلا دے گی, کپڑوں کو جلا دے گی, جسم کو جلا دے گی. عقل سے اگر فیصلہ کرتے کبھی بھی آگ میں نہیں کودتے. یہ آگ میں عقل نے فیصلہ کیا, خرد نے فیصلہ کیا نہیں. یہ عشق تھا کہ جو آگ میں کود گیا اور آگ میں کودنے کے بعد کیا ہوا؟ سبحان اللہ. یہ عشق کا فیصلہ تھا کہ جس کی توصیف قدرت نے کی کہ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. عزیزان گرامی, عشق ایسا پیدا کرو اور ایسا عشق اگر ہمارے سینوں میں راسخ ہو جائے یقیناً یہ وہ عشق ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو تو یہ تو انقلاب کا محرک ہو سکتا ہے. لیکن جس سے آج ہم عشق کہہ رہے ہیں, جس کا نام آج ہم نے عشق رکھا ہے, عزیزان گرامی وہ کیسا ہے وہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں. خدا کے لیے حضور علیہ السلام سے سچی اور پکی انسیت پیدا کرو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عشق کے دعوے داروں کا پھر یہ کام ہوگا کہ جن کی محبت کا دم بھرتے ہو ان کی اطاعت گزار بن جاؤ. انجمن طلباء اسلام کے شاہینوں, بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمہارا دعویٰ لغو ہوگا. بغیر حضور کی غلامی تمہارا دعویٰ لغو ہوگا. اور یہ سمجھ لو کہ حضور کی اطاعت اور عشق ہی تمہاری پہچان ہے. تمہاری پہچان یہ نہیں کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو, تمہاری پہچان یہ نہیں کہ تمہارا تعلق کس ضلع سے ہے, تمہاری پہچان یہ نہیں کہ تم کون سی زبان بولتے ہو, نہیں, بلکہ پہچان یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور حضور علیہ السلام کے عاشق اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں.
اسے اپنی علامت بناؤ۔ عزیزان گرامی، اوراق کی جب تاریخ کی اوراق کی سرگردانی کیجئے آپ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور جناب عیسائی یہودی حکومتوں کو رونتا ہوا، لشکر مسلمانوں کا بڑھ رہا، اور آپ نے سنا کہ جب بیت المقدس پر پہنچنا تھا کہ بڑے بڑے پادری اور ان کے جگادری باہر آ گئے، انہوں نے کہا مسلمانوں سنو، بیت المقدس کو ہاتھ نہ لگاؤ، ہم بغیر جنگ، بغیر جدل، بغیر لڑائی جھگڑے کی آپ کو بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیں گے، مگر شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یعنی تمہارے امیر یا تمہارے بادشاہ ہمارے پاس آئیں، ہم سے ملیں، اور ہم اگر ان کا حلیہ دیکھیں گے جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ فاتح بیت المقدس کون ہے، کیا حلیہ، اگر ان کا حلیہ وہ ہوا جو ہماری کتابوں میں ہے، ہم بغیر جنگ کے بیت المقدس کی کنجی آپ کے حوالے کر دیں۔ اللہ اکبر، فوراً خبر پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارڈر پر آئے، جمعیت صحابہ موجود ہے، فرمایا کیا مسئلہ، کہ حضور بیت المقدس کے لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے، آپ سے مذاکرہ کرنا چاہتے، آپ سے بات کرنا چاہتے، فرمایا چلو کیا معاملہ، لیکن ایک سم سے آواز آئی، حضور آپ کے کپڑوں پر تو پیوند لگے ہوئے اور گھوڑا آپ کا بڑا خستہ ہے، بڑا گویا کمزور سا ہے، اور ایسے ایسے لوگ ہیں جن سے آپ کو مذاکرہ کرنا تو آپ کی جہ و حشمت کا ان پر کوئی روب نہ پڑے گا، ہاں یہ شاندار گھوڑے کھڑے، اس میں سے کوئی تجویز کیجئے، اور یہ شاندار پوشاکوں کا ڈھیر لگا ہوا، اس میں سے کوئی شاندار پوشاک پہن کر جائیے تاکہ آپ کی وجاہت کا پتہ لگے، معلوم ہو کہ امیر المومنین آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت عمر نے جینے کا طریقہ دے دیا، جینے کا قرینہ دے دیا، فرمایا اے جماعت صحابہ، تم یہ سمجھے کہ ہمیں عزت جبے سے ملی، تم یہ سمجھے ہمیں عزت دستار سے ملی ہے، تم یہ سمجھے کہ ہمیں عزت گھوڑوں سے ملی ہے، سنو عمر کا قول، ہمیں جو عزت ملی ہے صرف مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے، اس پوشاک کی وجہ سے نہیں، ان جبوں کپڑوں کی وجہ سے نہیں ملی، ان شاندار گھوڑوں کی وجہ سے نہیں ملی، ہمیں اگر عزت ملی ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن اور اسلام کے حوالے سے ہمیں عزت ملی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد نیت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس کو یوں جامہ پہناتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تو عشق مصطفیٰ یہ مومن کی میراث ہے، غلامی مصطفیٰ یہ مومن کی میراث ہے، تو اپنی پہچان سبحان اللہ غلامی مصطفیٰ سے کراؤ۔ اور مجھے یہ سن کر خوشی ہے کہ انجمن طلبہ اسلام پاکستان میں جو بات کہی جاتی ہے الحمدللہ حضور عشق کے حوالے سے کہی جاتی، جو بات کہی جاتی ہے اطاعت رسول کے حوالے سے کہی جاتی ہے، یہ نوجوان جو صعوبتیں جو پریشانیاں اٹھا رہے ہیں میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں، اور میں اتنا پرانا ہوں انجمن طلبہ اسلام کہ جب اس کی آبیاری ہوئی، اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو اس زمانے میں اس کا نام محب الاسلام تھا، سمجھے؟ اس وقت بھی میں نے آن کر کے انجمن طلبہ اسلام جو بنی نہیں اس نام سے، اس وقت سے میں اس کو جانتا ہوں، اور الحمدللہ یہ کہتے مجھے کوئی آر نہیں، اور خوشی ہوتی ہے کہ ایک قیادت جانے کے بعد دوسری قیادت آتی ہے، وہ جانے کے بعد تیسری قیادت ہے، سبحان اللہ، یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اگرچہ لوگ شکوہ کیا کریں کہ ہمارے دوسرے اداروں کا معاملہ کچھ مختلف ہے، لیکن الحمدللہ ان نوجوانوں کو دیکھ کر کچھ دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں اے انجمن طلبہ اسلام کے شاہینوں، عشق مصطفیٰ کی شمع اپنے دل میں روشن کر کے پھیل جاؤ پاکستان کی سرزمین پر، انجمن طلبہ اسلام کے شاہینوں چھا جاؤ پاکستان کے آسمان پر، اور اس ملک کی تقدیر کو بدلنا یہ تمہارا کام ہے، عشق مصطفیٰ کا درد دینا یہ تمہارا کام ہے، عشق مصطفیٰ لوگوں نے اجاگر کرنا، نوجوانوں نے اجاگر کرنا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس کنونشن سے فارغ ہونے کے بعد اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے عشق مصطفیٰ کا پیغام گلی گلی پہنچائیں گے، اطاعت مصطفیٰ کا پیغام
گلی گلی پہنچائیں گے اور اپنے کو اس کے زیور سے ایسے مزین کر لو کہ بقول شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ذات کو ایسا بنا لو کہ کسی شخص نے ان سے سوال کیا حضرت یہ بتائیے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور مومن کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ہم بول چال میں کبھی مومن کو بھی مسلمان کہتے ہیں، کبھی مومن کو مسلمان اور مسلمان کو مومن کہتے ہیں۔ کہا حضور یہ بتائیے کہ اس دونوں میں فرق کیا ہے؟ لیکن پوچھنے والے کی نیت درست نہ تھی، وہ تو ان سے امتحان لینے کے لیے آیا۔ اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اللہ اکبر اکابر علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ 13ویں صدی کے مجدد اعلی حضرت فاضل بریلوی کے پیر و مرشد سیدی آل رسول مارحروی رحمت اللہ تعالی علیہ علم حدیث میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے تلمیذ ہیں۔ علامہ فضل خیرآبادی جیسی شخصیت حدیث کے معاملے میں ان کی شاگرد ہے، تو ان کی نیت کو صحیح نہ، وہ تو امتحان لینے کے لیے آئے۔ وہ امتحان لوگ گاہے گاہے ان سے بڑے عجیب و غریب لے لیا کرتے، مگر اللہ نے وہ فہم انہیں عطا فرمایا کہ لفافہ دیکھ کر مضمون بھانپ دیا کرتے۔ مثلا ایک شخص نے عیسائی نے اپنے آپ کو بغیر بتائے کہ میں عیسائی ہوں ان سے ایک سوال کیا، کہا حضرت یہ بتائیے کہ ایک آدمی سو رہا اور ایک آدمی اس کے سرانے بیٹھا ہوا جاگ رہا، اب ایک تیسرا آدمی جب آئے اور اسے اگر راستہ پوچھنا ہوگا یہ سونے والے سے پوچھے گا یا جاگنے والے سے پوچھے گا؟ عزائم کیا تھے؟ عزائم یہ تھے کہ شاہ عبد العزیز جو ہیں یہ بالکل گلاب جامنے لگتا تھا، سیدھے آدمی یہ کہیں گے وہ تو سو رہا، سونے تو اس غریب جو بیٹھا ہوا جاگ رہا اس سے مسئلہ پوچھو۔ لیکن عزم یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے زندہ اور تم کہتے کہ حضور کا تو ہو گیا وصال، اب کس شریعت پر عمل ہوگا، کس دین پر عمل ہوگا؟ جو دین عیسیٰ علیہ السلام لائے اور وہ زندہ ہیں اس پر عمل ہوگا یا اس دین پر کہ جس کا نبی اس دنیا سے چلا گیا؟ عزائم کیسے خطرناک تھے! شاہ عبد العزیز اس کی پیشانی کے سلوٹوں سے سمجھ گئے کہ یہ عزم کوئی دوسرا رکھتا ہے۔ کیا پیارا جواب دیا، فرما میرے عزیز یہ تو بتاؤ کہ ایک آدمی سو رہا اور دوسرا اس کے سرانے بیٹھا ہوا، یہ سرانے بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ ایک آدمی سو رہا کیوں بیٹھا ہے سرانے؟ ایک بات ہے کیوں بیٹھا ہے سرانے؟ فرما اس لیے بیٹھا ہے کہ یہ اٹھے تو اس سے مسئلہ پوچھے، اس لیے بیٹھا ہوا ہے وہ۔ اب تو جا کر اس کے برابر میں بیٹھ جا، تو بھی جا کر اس کے برابر میں بیٹھ جا، جب یہ اٹھے گا تو اسے بھی راستہ بتا دے گا، تجھے بھی راستہ بتا دے گا۔ لاجواب ہو گیا، ان سے پوچھا حضور مسلمان کسے کہتے، مومن کسے کہتے؟ تو میں کہہ کیا رہا تھا کہ اپنی ذات کو اس فلسفے میں سنبھالو۔ شاہ صاحب نے جواب دیا اور کیا پیارا جواب تھا، کہتے بڑے کی بات بڑی ہوا کرتی۔ فرما میاں یہ کوئی الجھن کی بات نہیں، مسلمان ہم اسے کہتے ہیں جو اسلام میں داخل ہو جائے۔ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے اسلام میں داخل ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا۔ کہ مومن کیا؟ فرما سنو، مسلمان وہ جو اسلام میں داخل ہو جائے اور مومن وہ جس میں اسلام داخل ہو جائے، اور جس میں اسلام داخل ہو جائے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ اسلام کا اظہار ہوگا۔ وہ چل بھی رہا ہو پتہ لگے گا مصطفیٰ کا غلام ہے، وہ بیٹھے بھی تو پتہ لگے گا کہ مصطفیٰ کا غلام ہے، وہ کھائے بھی تو پتہ لگے گا کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، کسی سے کلام کر رہا ہو تو پتہ لگے گا کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، بھائی کسی سے لڑ بھی رہا ہو تو کوئی لغو نہیں کرے گا، لڑنے میں بھی معلوم ہوگا کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ غرض یہ کہ حضور علیہ السلام کی اداؤں سے اپنے آپ کو ایسا مرقع اور مرصع کر لو کہ آدمی دیکھنے والا دیکھتے سمجھ جائے کہ یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اے مالک بحر و بر، اے خالق شمس و قمر، مولا جب تک تیری ستاروں کی انجمن برقرار رہے، مولا جب تک یہ تیرا چاند و سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا اور دمکتا رہے، مولا نسیم سحر کے جھونکے چمنستان عالم کو جب تک معطر کرتے رہے، جن کے عشق ہم دم بھرتے ہیں ان کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالی تجھ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان کا مطیع اور فرما بردار بنا۔ بس یہی ایک مختصر پیغام ٹوٹا پھوٹا میں دینے